ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ حضرات علماء کرام، مشائخ نظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز طلباء و طالبات، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ آج ہم اور آپ ایک ایسے نورانی اور بابرکت اور مقدس اجتماع میں شریک ہیں جسے ختم بخاری کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اس عنوان سے قبول فرما لے کہ اس پورے مجمع میں سے ایک ایک فرد کو مغفرت کی بھیک دی جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں اپنی اور آپ کی پوزیشن واضح کروں۔ اگر کوئی صاحب 4 رکعت والی نماز میں قعد اخیرہ میں آ کے شامل ہو گئے، رکعت تو کوئی نہیں ملی ان کو، لیکن قعد اخیرہ میں آ کے شامل ہوئے تو ان کو جماعت کا ثواب بولیے ضرور مل جاتا ہے۔ رکعت تو کوئی نہیں ملی لیکن قعد اخیرہ میں آ کے شامل ہو گئے تو جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔ دیکھیے، ساری بخاری طالبات نے پڑھی، یہاں کی کلاسوں میں بیٹھ کے انہوں نے بخاری شریف اور حدیث کی دیگر کتابیں پڑھی۔ اس کلاس روم میں آپ تو نہیں تھے، کسی بھی حدیث کے درس میں آپ شامل نہیں تھے، لیکن اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا مفتی محمد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ انہوں نے آپ کو قعد اخیرہ میں شامل ہونے کی دعوت دی اور آپ شامل ہو گئے، تو اس آخری درس حدیث میں شامل ہونے کے نتیجے میں انشاءاللہ آپ کو پوری بخاری کا ثواب مل جائے گا۔ یہ ہماری اور آپ کی پوزیشن ہے، کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے۔ میں آپ سے چند باتیں ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ اتنا لمبا سفر کر کے آئے اور آپ بھی ماشاءاللہ بڑی دلجمعی سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو چند باتیں مجھے آپ سے کرنی ہیں۔ امید یہ ہے کہ آپ وہ ساری باتیں سمجھیں گے۔ بس ذہن یہ بنا لیجئے کہ آپ کلاس میں، درسگاہ میں ہے نا، درسگاہ میں کیونکہ درس حدیث ہونے جا رہا ہے۔ آخری حدیث کے سبق میں آپ سب طالب علم کی حیثیت سے بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ کتاب ہدایت صرف قرآن ہے، کتاب ہدایت صرف قرآن ہے۔ یہ ھدی للناس بھی ہے، ھدی للمتقین بھی ہے۔ دنیا کے ہر انسان کی ہدایت کا مکمل سامان قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا، اللہ نے اپنا کام کیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، میرے محبوب ہم نے آپ کے پاس ذکر یعنی قرآن نازل کر دیا۔ اللہ کا کام پورا ہوا، نبی کا کام دیکھیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا تاکہ جن کی ہدایت کے لیے ہم نے قرآن نازل کیا ہے، آپ ان کے سامنے ان کے لیے اس قرآن کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ یہ نبی کا کام ہو گیا۔ قرآن کی تبیین، قرآن کی توضیح، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح، یہ نبی کے ذمہ ہے۔ نبی نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ اللہ نے جو نازل کیا اسے قرآن کہتے ہیں، قرآن کو نبی نے جو کھولا ہے اسے حدیث کہتے ہیں۔ یاد رکھیں گے، آپ درس حدیث میں شامل ہیں تو کم از کم اتنا تو معلوم ہو جائے کہ حدیث کہتے کس کو ہیں۔
میں نے بہت آسان لفظوں میں آپ کو سمجھایا، جو اللہ نے نازل کیا اس کا نام، اور زور سے بولیے، قرآن۔ اس قرآن کو نبی نے کھولا ہے اپنے قول یعنی اپنی زبان مبارک سے، اپنے فعل اپنے کام سے، اپنی تقریر سے۔ تقریر کا مفہوم واضح کرنے کا موقع نہیں، لیکن اشاروں میں آپ کو سمجھاؤں گا میں، اور اپنے اوصاف جمیلہ سے۔ قرآن کھلا تو نبی کی ہر بات حدیث بن گئی، نبی کا ہر کام حدیث، نبی کی ہر تقریر حدیث، نبی کا ہر وصف حدیث۔ اللہ نے نازل کیا قرآن، نبی نے اس کو کھولا اپنے قول و عمل، تقریر سے اور اوصاف جمیلہ سے، تو وہ حدیث۔ آپ کے بھی ذمہ کچھ کام رکھا ہے اللہ نے؟ اللہ نے اپنا کام کر دیا، نبی نے اپنا کام کر دیا۔ قرآن آپ کے پاس موجود ہے جسے اللہ نے نازل کیا، یہ تمام احادیث آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ نبی نے اپنا کام کر دیا۔ آپ کا بھی کچھ کام ہے، اسی آیت میں آپ کا کام یہ بتایا گیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ اس میں تفکر اور تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ کتاب اللہ نے نازل کی، اللہ کا کام ہدایت کو عنوان سے مکمل، نبی نے اس کی تشریح کر دی قول و عمل سے، نبی کی حدیثیں مکمل۔ کیا آج کے دور میں کوئی حدیث بنائی جا سکتی ہے؟ جو بنے گی وہ جھوٹی ہے۔ حدیث تو قول رسول، فعل رسول کو کہتے ہیں۔ آپ کے ذمہ جو کام ہے وہ آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ 1450 سال گزر گئے امت کو تفکر اور تدبر کرتے ہوئے، اور ہمارا اور آپ کا یہ کام قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ تو ہو گیا اجمال۔ اب میں ذرا قرآن کے حوالے سے یہ مضمون آپ کو سمجھا بھی تو دوں۔ ویسے آخری درس کا سبق عام طور پہ اتنا مشکل ہوتا ہے، جو ہمارے ایمان والے بھائی آتے ہیں ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، علمی باتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، تو ان کے افہام و تفہیم کے لیے کوئی مضمون نہیں بات رکھتا۔ میں آپ کو آپ کی زبان میں یہ حدیث سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ بتائیں کہ اب تک جو میں نے عرض کیا وہ آپ کی سمجھ میں آیا نا؟ چلیے میں اسی مضمون کو اور کھول رہا ہوں۔ اللہ نے کیا نازل کیا؟ اس کی ایک آیت، زیادہ نہیں کیونکہ وقت نہیں ہے، چھٹے پارے میں سورۃ المائدہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ اللہ کا آرڈر ہے ایمان والوں کے لیے۔ اے ایمان والو، جب تم نماز ادا کرنے کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہیں ہے تو تم اپنے چہرے دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ یہ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا۔ کہاں نازل ہوا؟ قرآن میں۔ کس کے لیے آرڈر ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ آرڈر تو سمجھ گئے؟ ایمان والوں تمہیں نماز ادا کرنی ہے، نماز کا ارادہ ہے، بغیر وضو کے تو نماز ادا نہیں ہوگی، لہذا وضو کرو۔ وضو میں میرے اور آپ کے خالق نے 4 کام بتائے ہیں۔ کتنے کام بتائے؟ 4۔ چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، سروں کا مسح کرنا، پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ قرآن ہے۔ میں اس بستی کا نام ہے مڈھالا، ماشاءاللہ۔ چلیے جو بھی ہے، پہلی بار میری زبان سے اس کا تلفظ نکلا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی پوری زندگی میں ایسا وضو کیا جیسا قرآن میں لکھا ہے؟ ایک سوال ہے نا آپ سے، کبھی کیا ہو تو بتا دینا کہ آپ وضو کرنے بیٹھے ہوں، پانی لیا اور چہرہ دھونا شروع کر دیا۔ کبھی آپ نے ایسا وضو کیا جیسا قرآن میں لکھا ہے، جیسا اللہ کا آرڈر ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے دھو۔ یہاں سے آغاز ہے وضو کا، چہرے دھونے سے۔ آپ نے کبھی ایسا وضو کیا؟ آپ کے وضو کا تو انداز ہی نرالا ہے۔
جب آپ وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سامنے سے نہیں گزرے گی، یہ کلاس ہے، بات سنیے، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ بتائیں کسی کلاس میں جب پروفیسر صاحب لیکچر دیتے ہیں تو وہاں کوئی ٹہلتا ہے؟ چائے پانی یہ سب ہمارے جلسوں کی بدعتیں ہیں۔ قرآن سنایا جاتا لوگ گھوم رہے ہیں، حدیث سناؤ تو باتیں چل رہی ہیں، طرح طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، یہ ہوش ہی نہیں رہتا کہ قرآن پہ لیکچر ہو رہا ہے یا حدیث کا درس ہو رہا ہے۔ اللہ ان بدعتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، تبھی تو ہم بدل نہیں رہے۔ زندگی میں 100 جلسے سنے، 100 بدلاؤ آیا کچھ؟ کیوں نہیں بدلاؤ آیا؟ ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کب کیا؟ ایک میلہ ہے اسے شرکت کر لیتے ہیں، آج تہیہ کرو کہ اپنے آپ کو بدل کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ سابقہ زندگی اس جلسے سے پہلے کی زندگی میں اور اس جلسے سے بعد کی زندگی میں کوئی صالح انقلاب کسی اور کو نہیں، آپ کو دکھنا چاہیے۔ آپ کا وجدان آپ کو بتا دے کہ ہاں اس نورانی جلسے میں شریک ہو کر آج میں نے اپنے اندر یہ تبدیلی برپا کی ہے، یہ سارے انقلاب لائے ہیں۔ بدلنے کا ارادہ کرو گے تو جلسہ کامیاب ہو جائے گا، ارادہ تک نہیں کیا تو بدلو گے کیسے؟ قرآن میں یہی لکھا ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چلیے اب تو کوئی سامنے گزریں گے، سامنے سے یہاں سامنے سے کوئی نہیں گزرے گا، تبھی تو مضمون ہمارا اچھا۔ اگر وہ صاحب نہ آتے تو اتنی دیر میں آپ کو کتنی قیمتی باتیں بتا دیتا۔ ان کے آنے نے، بے وقت ان کے گزرنے نے ہمارا پورا سسٹم خراب کر دیا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو ویسا وضو آپ نے کبھی نہیں کیا، پوری زندگی میں آپ نے ویسا وضو نہیں کیا جیسا وضو قرآن میں لکھا ہے۔ آپ کے وضو کا تو انداز ہی نرالا ہے۔ جب آپ وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو اللہ کا حکم، چہرہ دھونے سے پہلے آپ 3 کام ضرور کرتے ہیں۔ پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوتے ہیں، یہ عمل قرآن میں نہیں آیا، کہیں نہیں لکھا کہ آپ وضو سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو۔ پھر اس کے بعد آپ کلی کرتے ہیں 3 مرتبہ، مضمضہ، یہ بھی قرآن میں کہیں نہیں کہ آپ کلی کیجیے۔ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے سنا دیا۔ اس کے بعد آپ ناک میں 3 مرتبہ پانی چڑھاتے ہیں، استنشاق، یہ بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ آپ چہرہ دھونے سے پہلے ناک میں پانی چڑھائیں۔ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ آپ کو معلوم ہو گیا۔ چہرہ دھونے سے پہلے جو آپ یہ 3 کام کر رہے ہیں یہ قرآن میں تو نہیں لکھے۔ جب کبھی آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ اللہ کا حکم شروع کرنے سے پہلے یہ 3 کام کیوں کرتے ہیں، آپ کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ 4 کام اللہ نے بتائے ہیں، چہرے سے پہلے یہ 3 کام رسول اللہ نے بتائے ہیں۔ سبحان اللہ نہیں کھلا آپ کی زبان سے؟ یا آپ کے نزدیک سبحان اللہ کہنے پہ کوئی جی ایس ٹی لگتی ہے؟ لگتی ہو تو بتا دو۔ ادھر آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلا، ادھر آپ کے معبود نے اسی وقت آپ کے لیے جنت میں درخت لگا دیا۔ اب مدرسہ فیض العلوم کے سالانہ روحانی جلسے میں بیٹھ کے اپنے لیے اپنی جنت میں جتنے زیادہ درخت لگوانا چاہو لگوا لو، سبحان اللہ کہیں گے، ہمیں بھی پتا چلتا رہے گا کہ آپ سبق سمجھ رہے ہیں۔ اور آپ ایسے خاموش بیٹھے رہے، میں سمجھوں گا کہ آپ سبق سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، تو دعا کر رہا ہوں سبق سمجھ میں آ رہا ہے۔ چہرہ دھونے سے کام شروع کرنا ہے اللہ کا، اور اللہ کا حکم شروع کرنے سے پہلے جو 3 کام ہر مسلمان کرتا ہے اپنے وضو میں، کیوں کرتے ہو؟ جواب اس کے سوا کچھ نہیں، وہ 4 کام اللہ نے بتائے۔ چہرہ دھونے سے پہلے یہ 3 کام رسول اللہ نے بتائے۔ جب چہرہ دھوئیں گے تو قرآن والے حکم پہ عمل ہوگا، جب ہاتھ گٹوں تک دھوئیں گے تو حدیث اور سنت پہ عمل ہوگا۔ سمجھ گئے نا؟ حدیث اور سنت، سنت ہے تو ہاتھ دھو رہے ہیں۔ نبی نے چہرہ دھونے سے پہلے کلی کا طریقہ بتایا، ہم نے کلی کرنی شروع کر دی۔
ناک میں پانی ڈالنا اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا، لیکن نبی نے اس کو کھولا ہے، اس وضو کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، نبی نے اسے کھولا، اور ہمیں دونوں کو راضی رکھنا ہے۔ اللہ کی عبادت اتنی کرنی ہے، ایسی کرنی ہے کہ وہ راضی ہو جائیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسی اور اتنی کرنی ہے، ان کی نورانی سنتوں کی پیروی اتنی کرنی ہے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ آپ کا بھی کچھ کام تھا، وہ آپ نے بھی کیا، آپ سے مراد حکماء اسلام نے وہ کام کیا، ہماری اور آپ کی کیا مثال تھا؟ لیکن رسول علیہ السلام کے غلاموں نے اتنا بڑا کام کر دیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کے حوالے سے میں اس کو بھی واضح کرتا چلوں، پھر حدیث کا درس دوں گا۔ علماء نے تفکر کیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، علماء نے تدبر کیا، انہوں نے سمجھایا کہ چہرہ دھونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 سنتیں دیں تو کیوں دیں؟ جس دن آپ اس کی مصلحت سمجھ لیں گے، اور میں عرض کرنے جا رہا ہوں، تو آپ دلوں جاں سے نبی کی سنتوں پہ قربان ہونے والے بن جائیں گے کہ نبی کی سنتوں میں اتنی گہرائیاں، نبی کی سنتوں میں اتنی گہرائیاں، نبی کی سنتوں میں اتنی وسعتیں، نبی کی سنتوں میں اتنی پنہائیاں جب آپ کو معلوم ہوگی تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ قربان ہو کے ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ دیکھیے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کا عمل، چہرہ دھونے سے پہلے 3 کام کرتے ہیں، دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئے، کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، سنت کیوں؟ کیوں کا جواب دیجئے، ہر پانی سے وضو نہیں ہوتا، تو آپ کو معلوم ہے ہر پانی سے وضو نہیں ہوتا، آپ کا وضو اسی پانی سے ہوگا جس کا رنگ صحیح ہو۔ اگر غلاظت اور گندگی کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل گیا تو کیا اس پانی سے آپ کا وضو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اسی پانی سے وضو ہوگا جس کا ذائقہ صحیح ہو۔ پانی میں اگر کوئی چینی گھول دے تو کیا اس پانی سے وضو ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ ذائقہ پانی والا ہونا چاہیے، اوریجنل۔ اسی پانی سے آپ کا وضو ہوگا جس کی بو اسمیل صحیح ہو۔ غلاظت اور گندگی کی وجہ سے پانی میں بدبو پیدا ہو گئی، پانی سڑ گیا، جس کی بنیاد پہ بدبودار ہو گیا، تو کیا اس پانی سے وضو ہو جائے گا آپ کا؟ ہر پانی سے وضو نہیں ہوتا، اسی پانی سے وضو ہوگا جس کے یہ 3 اوصاف صحیح ہو، رنگ صحیح ہو، ذائقہ صحیح ہو، بو صحیح ہو، تو پھر کروڑوں درود و سلام، کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ نے اللہ کا حکم شروع کرنے سے پہلے اپنی پیاری اور نورانی یہ 3 سنتیں عطا کر دیں، جن کے ذریعہ پانی کا چیک اپ مکمل ہوگا۔ جب آپ دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئیں گے چہرہ دھونے سے پہلے، تو آپ کو پانی کا، آپ نہیں بولیں گے، کیا معلوم ہو جائے گا؟ رنگ معلوم ہو جائے گا۔ چہرہ دھونا اللہ کا حکم ہے، اس سے پہلے آپ نے جب نبی کی سنت میں عمل کیا اور دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئے تو آپ کو پانی کا رنگ معلوم ہو گیا۔ جب آپ نے کلی کی تو آپ کو پانی کا ذائقہ معلوم ہو گیا۔ جب آپ نے پانی کو ناک میں چڑھایا تو آپ کو پانی کی بو معلوم ہو گئی، پانی کا چیک اپ ہو گیا۔ اب یہ اس قابل ہے کہ آپ اس سے اللہ کا حکم پورا کریں، یقینی بنیادوں پہ آپ کا وضو ہو جائے گا۔ نہیں نکلا سبحان اللہ کا؟ قرآن بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا، حدیث بھی آپ کو سمجھا دی، تفکر اور تدبر کی مثال بھی میں نے آپ کو دے دی۔ یہ قرآن، حدیث اور تفکر اسی آیت میں ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ نزول قرآن، تبیین قرآن، تفکر اور تدبر۔
میں چاہتا ہوں کہ 2-3 منٹ میں حدیث کی اہمیت بھی تو آپ کو بتا دوں. یہ فتنوں کا دور ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. فتنوں کے اس دور میں ایک بڑا فتنہ انکار حدیث کا کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ حدیث کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں, ہمارے لیے قرآن بہت کافی ہے. تو زیادہ دلائل نہ پیش کر کے صرف 2 باتیں آپ کو بتاتا ہوں, بہت موٹی موٹی, آپ سب کی سمجھ میں وہ باتیں آ جائیں گی کہ حدیث کتنی ضروری ہے. بس اتنا ذہن میں رکھنا کہ قرآن سے بولیے پہلے حدیث ماننی ضروری ہے. قرآن سے پہلے حدیث کو ماننا ضروری. قرآن بعد میں آپ مانتے ہیں, اس سے پہلے کس کا ماننا ضروری ہے؟ حدیث کا. قرآن کا انکار ہی کفر نہیں, رب کعبہ کی قسم حدیث کا انکار بھی کفر ہے, اور قرآن کا انکار ہی باعث عذاب نہیں بلکہ حدیث کا انکار بھی باعث عذاب ہے. قرآن کے انکار کی بنیاد پر بھی عذاب اور حدیث کے انکار پر بھی عذاب. اب اس کو میں سمجھانا چاہوں گا, ہے تو مسئلہ تھوڑا مشکل, لیکن آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اب سے 3500 سال پہلے, کتنے 3500 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وادی میں تھے, بڑی مقدس وادی. اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ. یہ فقیر وہاں 4 مرتبہ جا چکا ہے الحمدللہ. جب وہاں پہنچا تو قرآن کا بہت سارا حصہ اور زیادہ سمجھ میں آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے جہاں بات چیت کی, آج بھی وہ درخت ہرا بھرا اسی طرح موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی بات چیت ہوئی, آپ کلیم اللہ بن گئے. ابھی اللہ نے آپ کو تورات نہیں دی, صرف بات چیت کی, نبوت کے مقام پہ فائز کر دیا, رسول بنا لیا. تورات نہیں دی اور کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ. وہاں آپ کی دعائیں ہیں جو قرآن میں منقول ہیں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. یہ دعائیں قرآن میں مذکور ہیں. ابھی اللہ نے آپ کو تورات, دیکھیے آپ کو شعلہ بیان مقرر کی زبانی کوئی بیان نہیں سن رہے ہیں, درس میں ہے نا, کلاس میں ہے. ہماری اور آپ کی بات چیت ضروری ہے. جو میں پوچھوں اس کو آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں. ابھی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب نہیں دی, کلیم بنایا, بات چیت کی, کچھ ہدایات دی, کتاب نہیں دی, اور بھیج دیا فرعون کے پاس. فرعون سے موسیٰ علیہ السلام نے جتنی گفتگو کی, اس پوری گفتگو میں جب تورات تھی ہی نہیں ان کے پاس, تو آپ نے تورات کی کوئی ایک آیت بھی فرعون کو نہیں سنائی. یہ بہت اہم نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ کرے آپ وہاں پہنچ جائیں اور پہنچیں گے آپ انشاءاللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی واعظ اور نصیحت اور تقریر اور بیان اور افہام و تفہیم کے لیے فرعون اور پوری قوم سے گفتگو کی, ابھی تک آپ نے ان کو تورات کی ایک آیت بھی نہیں سنائی, کیونکہ تورات ابھی تک اللہ نے آپ کو دی ہی نہیں تھی. فرعون نے انکار کیا, فرعون نے انکار کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بحر قلزم میں غرقاب کر دیا. قرآن مجید میں اس کے تعلق سے جہنمی ہونے کی صراحت موجود ہے. فرعون ڈوبا, آل فرعون ڈوبے, سب تباہ ہو گئے. اب مجھے بتائیے کہ اس فرعون نے اللہ کی کتاب کا انکار کیا تھا یا موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کا؟ بولو, حدیث کا انکار کیا تھا. ابھی تو آپ کے پاس تورات تھی ہی نہیں. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کا انکار نہیں کرتا, اللہ کے رسول کی حدیث کا انکار کرتا ہے, وہ کافر بھی ہے, جہنمی بھی ہے, عذاب کا مستحق بھی ہے. وہ تو جب آپ وہاں سے آئے بحر قلزم پار کر کے وادی سینا میں, پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 30 راتوں کے لیے 10 راتوں کا اضافہ کر کے 40 راتیں وہاں رکھ کے
واپسی میں تورات عطا کی ہے. فرعون کے پاس جب بھیجا تھا تو تورات نہیں دی تھی. فرعون نے کس کا انکار کیا؟ حدیث کا. کتاب کا انکار نہیں کیا. سمجھ گئے آپ حدیث کی اہمیت؟ یہ تو میں نے اب سے 3500 سال پرانی بات آپ کو بتا دی. اب نبی کے دور کی ایک بات بتاؤں گا جس سے آپ کا وجدان آپ کو سمجھائے گا کہ واقعتاً وہ لوگ گمراہ ہیں، حقیقت سے بہت دور ہیں، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں. نبی کے دور سے آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا اور آپ کا پہلا قبلہ کیا تھا؟ بولی. الحمدللہ آپ کا جواب صحیح ہے. بیت المقدس کہہ لیجئے، بیت المقدس کہہ لیجئے، وہاں ایک مسجد اقصی ہے. تو یہ ہمارا اور آپ کا پہلا قبلہ تھا. نبی علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 17 مہینوں تک، کتنے مہینوں تک؟ یہ سبق یاد رکھنا ہے آپ کو. سبق ہی سن رہے ہیں آپ کو، سبق یاد کر کے اٹھیے گا. اور حضرت مولانا مفتی محمد احمد صاحب کو اپنا سبق سنائیے گا کہ حضرت ہم نے اس کلاس میں جو پورے سال میں آپ نے ہمارے لیے ایک مرتبہ لگائی، اس کلاس میں ہم نے یہ سبق سیکھا. اللہ نے اپنا کام کیا قرآن نازل کر کے، نبی نے اپنا کام کیا اس کو واضح کر کے، امت نے اپنا کام کیا اس میں تفکر و تدبر کر کے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کے پاس گئے تھے وہ فرعون اور اس کے تمام فرعونی آل فرعون، انہوں نے اللہ کی کتاب کا تو انکار نہیں کیا تھا کیونکہ ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی ہی نہیں. انہوں نے حدیث کا انکار کیا تھا تو اتنے بڑے عذاب میں اللہ نے اسے مبتلا کر دیا. حضرت ہم تو کبھی حدیث کا انکار نہیں کریں گے. ذہن بنا لو اس کا. قرآن بھی ضروری ہے اور حدیث بھی ضروری ہے، سنت بھی ضروری ہے. اب میں آپ کو قرآن کے حوالے سے سمجھاؤں گا کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو کتنے مہینوں تک؟ ماشاءاللہ یاد رکھ رہے ہیں آپ. 17 مہینوں تک آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے بجائے بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز ادا کی. اس کے بعد عین حالت نماز میں جہاں مسجد قبلتین ہے اس کی پوری ایک ہسٹری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نازل ہوا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. عین حالت نماز میں آیت نازل ہوئی. 2 رکعتیں آپ ادا کر چکے تھے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے، اور عین حالت نماز میں آرڈر نازل ہوا تو آپ گھوم گئے مسجد الحرام کی طرف. ٹھیک ہے. قرآن مجید سے اس بات کی صراحت ملتی ہے کہ آپ نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے اب تک جتنی نمازیں پڑھیں، اب اس کے بعد آپ اپنی ساری نمازیں چاہے جہاں ہو، چاہے جہاں ہو، کائنات کے کسی حصے میں ہو، جب آپ کو نماز ادا کرنی ہو فولی وجہک شطر المسجد الحرام. یہ قرآن میں لکھا ہے. قبلے کی تبدیلی کا توجہ دیجیے گا، بہت اہم پوائنٹ ہے. قبلے کی تبدیلی کا تو آرڈر لکھا ہے قرآن میں. قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا، قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ اے نبی آپ اور ایمان والو مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. کہیں نہیں لکھا. اور نبی پڑھتے رہے. تو نبی نے کس بنیاد پہ ادھر منہ کر کے نماز ادا کی؟ حدیث کی بنیاد پہ یا قرآن کی بنیاد پہ؟ اللہ. یہ ہے حدیث کی اہمیت، یہ ہے حدیث کا مقام کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو مسجد اقصی کی جانب، بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم کہیں نہیں دیا. قرآن میں آپ دکھا نہیں سکتے کہ اللہ نے کہا ہو کہ آپ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے. اور نبی ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مکے میں بھی اور مدینے میں آنے کے بعد 17 مہینوں تک ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. دلیل قرآن میں تو نہیں لکھی. تمام صحابہ نبی کی اتباع میں مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. یہ تحویل قبلہ سے پہلے کی ساری نمازوں کا جو قبلہ مسجد اقصی ہے، اس کا ثبوت قرآن سے ہے یا حدیث سے؟ یہ ہے حدیث کا مقام. کبھی یہ مت کہنا کہ قرآن ہمارے لیے بہت کافی ہے.
قرآن سمجھ میں ہی اس وقت آئے گا جب آپ حدیث کو تسلیم کریں گے۔ اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی؟ آپ قادِ اخیرہ میں ہیں انشاءاللہ، پوری بخاری کے سبق کا ثواب اللہ عطا کر دیں گے۔ بڑے اخلاص کے ساتھ میں آپ بیٹھے ہیں۔ ہر دور میں فتنے ہوتے ہیں۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، آپ کے بہت کام آئے گا، فتنے فکر و نظر کے حوالے سے برپا ہوتے ہیں، عمل کی لائن سے کوئی فتنہ برپا نہیں ہوگا۔ ختم کر دیں گے اس شخص کو جو یہ کہے گا عمل میں کوئی فتنہ برپا کرنے کی بات کرے گا۔ عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی آپ نے، کوئی ملحد آئے اور یہ کہے کہ آج سے آپ کے لیے عشاء کی نماز 5 رکعت ہے، ہڈی پسلی بچے گی اس کی، آج سے 3 رکعت پڑھنی ہے آپ کو عشاء کی نماز، سلامت رہے گا وہ آپ کے بیچ بالکل نہیں۔ عمل کی لائن سے کوئی فتنہ برپا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ فتنے آتے ہیں فکر و نظر کے حوالے سے، اور جب کوئی فتنہ فکر و نظر اور عقیدے میں داخل ہو جاتا ہے تو عمل تو اپنے آپ بگڑ جائے گا۔ پہلی حدیث میں یہی تو ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو جیسا فکر و نظر، جیسا تصور ہوگا اس کے مطابق عمل ہوں گے۔ تو شیطان فکر و نظر پہ حملہ کرتا ہے، جب فکر و نظر تبدیل ہوگی تو عمل تو اپنے آپ بیکار ہو جائے گا، اور عمل کی لائن سے آپ کسی کو بگاڑنا چاہیں وہ بگڑے گا ہی نہیں۔ اقبال سچ کہہ گئے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ پہلے فکر برباد، اس کے بعد عمل مضمحل، پھر تو بربادی مقدر ہو جائے گی۔ تو فکر و نظر کو مضبوط رکھو۔ جس زمانے میں یہ بخاری لکھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس زمانے میں ایک فتنہ تھا۔ وہ فتنہ یہ تھا کہ جو سمجھ میں آئے گا وہ مانے گا، اسلام کی جو بات سمجھ میں آئے گی وہ مانیں گے، اور جو سمجھ میں نہیں آئے گی اسے نہیں مانیں گے۔ اس زمانے میں اس فتنے کا نام اعتزال تھا۔ اس کے ماننے والے معتزلہ کہلاتے تھے۔ نام ہی ہٹا ہے۔ آج کے دور میں آپ تلاش کریں معتزلہ معتزلہ معتزلہ، کوئی نہیں ملے گا آپ کو معتزلی لفظوں میں، لیکن فکر و نظر کے لحاظ سے آج کے دور میں نہ جانے کتنے معتزلی ہیں جن کا تصور یہ بنا ہوا ہے کہ بس وہی مانیں گے جو سمجھ میں آئے گا، اسے نہیں مانیں گے جو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اس فرقے نے ایک عجیب بات یہ کہی کہ جو ہم اور آپ بولتے ہیں اسے کیسے تولا جائے گا، جو کام کرتے ہیں اسے کیسے تولا جائے گا۔ انہوں نے میزان عمل کا انکار کر دیا کہ قیامت میں کوئی ترازو قائم نہیں کی جائے گی، اعمال کو تولا نہیں جائے گا، اقوال کو، باتوں کو تولا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ انہیں تولا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مختصر کرنے کا پیغام ہے، چلیے ٹھیک ہے، مختصر ہی کہہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ 2 کلمے، کتنے کلمے ہیں؟ وہ اللہ کو، رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، اتنے پسند ہیں کہ ان 2 کلموں کا پڑھنے والا اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اب تحیہ کرو کہ جو 2 کلمے رحمان کو، اللہ کو بہت پسند ہیں، ہم ان کا دل کریں گے انشاءاللہ۔ جب آپ وہ 2 کلمے پڑھیں گے تو ان دونوں کلموں کی برکت سے آپ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ ذہن میں یہ غبار نہ آئے کہ 2 کلمے جو اللہ کو پسند ہیں ہو سکتا ہے بہت مشکل ہوں، ہماری زبان پہ جاری نہ ہو۔ جیسے ہمارا مجمع اس وقت موجود ہے، اگر میں آپ سے قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا بھی کہلواؤں، تَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، بہت ممکن ہے کئی ساتھی اس کو پہلے مرحلے میں نہ کہہ پائیں، ہے قرآن کی آیت۔
کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے یہ فرما کر کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، وہ زبان پہ بھاری نہیں، بہت آسان ہے ان کا پڑھنا، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہلکے پھلکے ہیں، کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، وہ عربی ہو یا عجمی، وہ شہری ہو یا دیہاتی، وہ حاکم ہو یا محکوم، وہ امیر ہو یا غریب، وہ عالم ہو یا جاہل، وہ جوان ہو یا بوڑھا، وہ مرد ہو یا عورت، جو اسے پڑھنا چاہے وہ دونوں کلمے آسانی سے پڑھ سکتا ہے، ہیں ہی وہ اتنے ہلکے زبان پر۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جب زبان پہ ہلکے ہیں تو ان کا وزن، ان کا رزلٹ بھی ہلکا ہی پھلکا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، کل قیامت کے دن جب اعمال کو اور اقوال کو تولا جائے گا تو آپ کی زبان سے نکلنے والے یہ دو کلمے آپ کی نیکیوں کے پرڑے کو جھکا کر رکھ دیں گے، کیونکہ دونوں کلمے ہیں ہی بہت باوزن، ترازو میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ نبی نے ان دونوں کلموں کی یہ تین صفات پہلے بتائی تاکہ شوق پیدا ہو جائے ان دونوں کلموں کو سیکھنے اور ان پہ عمل کرنے کا۔ یہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، وہ دونوں کلمے زبان پہ بہت ہلکے پھلکے ہیں، خفیفتان علی اللسان، وہ دونوں کلمے ترازو میں وزن میں بہت بھاری ہو جائیں گے، ثقیلتان فی المیزان۔ اگر آپ کو دو کلمے معلوم ہو جائیں تو آپ ان کو اپنے معمولات میں شامل کریں گے، پڑھو گے تو اللہ آپ کو اپنا محبوب بندہ بنا دیں گے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا پڑھنے والا، ان دونوں کلموں کا پڑھنے والا اللہ کا محبوب بندہ تو بنتا ہی بنتا ہے، اللہ انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت اتار دیتے ہیں، لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں ان دونوں کلموں کی برکت سے۔ ثقیلتان فی المیزان، وزن میں بہت بھاری ہیں، دو کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ایک کلمہ ہے، کہیے سبحان اللہ۔ سب میں کھانا آپ نے کھایا نہیں تو آواز کہاں سے نکلے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اب اس کو ملا دیجیے ایک سانس میں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ انصاف سے بتانا، مومنانہ زبان میں بتانا، زبان پہ ہلکے ہیں یا بھاری؟ نبی نے جب ہلکا کہا تو ہلکے ہی ہیں، ہر شخص پڑھ سکتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم، یہ دوسرا کلمہ ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ہے نا دو کلمے بڑے آسان سے زبان پہ، ان کو پڑھا کرو، صبح و شام ان کو اپنے اوراد اور معمولات میں شامل کرو، اللہ آپ کو ان دونوں کلموں کی برکت سے اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے وزن میں جو قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، ان دونوں کلموں کی برکت سے ہمارے وزن میں بہت زیادہ اضافہ کر دیں گے۔ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بخاری میں ایک حدیث ذکر کی ہے، اس میں جو خوشخبری موجود ہے اس کے حاشیے میں لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، بس دوسرا کلمہ نہیں، صرف سبحان اللہ و بحمدہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کے۔ اب دونوں باتیں اپنے معمول میں شامل کرنا، بخاری شریف کے حوالے سے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنا اس حدیث کے حوالے سے، اور روزانہ اپنے معمولات میں سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرنا، جتنی گندگی ہے، غلاظت ہے روح کی، یہ سب صاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبق سمجھ میں آیا؟ چلیے دیکھیے، اگر آپ مجھ سے دعا کرنے کا مجھے حکم دے رہے ہیں تو اس فقیر کا معمول ہے، اور یہ تحریک میں نے چھیڑی لندن سے. اس تحریک کا آغاز میں نے ہندوستان سے نہیں کیا، لندن سے. اور الحمدللہ جہاں بھی جاتا ہوں میں سب سے پہلے دعا کرانے سے قبل دعا کا قبلہ ضرور یاد کراتا ہوں کہ دعا کے حوالے سے امت بہت زیادہ غفلت میں مبتلا ہے. مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے کیونکہ سیکھا نہیں کسی سے. تو چلیے کسی تفصیل کے بغیر آپ دعا کا قبلہ تو یاد کر لیں. اور آج آپ کو دعا کا قبلہ جو یاد کراؤں گا، پوری زندگی آپ کو دعا کرتے وقت دعا کا قبلہ درست کر رکھنا ہے انشاءاللہ. فائدہ آپ کو بہت ہوگا. آپ 4 باتیں یاد کریں. عبادت کا قبلہ اللہ. کہیں عبادت کا قبلہ، ساری عبادتیں اللہ کے لیے. عبادت غیر اللہ کے لیے ہے ہی نہیں، تو عبادت کا قبلہ اللہ. اطاعت کا قبلہ رسول اللہ. تمام اطاعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. قرآن میں یہی لکھا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. 2 باتیں یاد ہو گئی. عبادت کا قبلہ اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، نماز کا قبلہ بیت اللہ. یہ تو معلوم ہے نا. اب 3 قبلے یاد ہو گئے. عبادت کا قبلہ اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، نماز کا قبلہ بیت اللہ. آج کا سبق یاد کیجئے. دعا کا قبلہ عرش اللہ. دعا کا قبلہ عرش اللہ. ابو داؤد کی 2 صحیح حدیثیں ہیں، اور اسی طرح کی احادیث کے تناظر میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے، ملا علی قاری نے، الفیروز آبادی کی القاموس کے شارح علامہ مرتضی حسین زریدی بلگرامی نے، جنہوں نے القاموس کی شرح 30 جلدوں میں تاج العروض کے نام سے لکھی ہے. عربی دنیا میں، عالم عرب میں اتنا بڑا کوئی عالم پیدا نہیں ہو سکا جس نے لغت پہ اتنا بڑا کام کیا ہو جتنا بڑا کام آپ کے ہندوستان کے عالم نے کیا ہے، اور وہ ہمارے یہاں بلگرام کے تھے. ان تمام علماء نے اس مضمون کو بہت کلیئر کیا ہے. یاد رکھیں گے سبق. دعا کا قبلہ عرش اللہ. کیا مطلب دعا کا قبلہ عرش اللہ؟ جب کبھی آپ دعا مانگیں تو آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں کدھر ہونی چاہیے؟ عرش الہی. ہمارے کتنے بھائی ہیں، مجھے دیکھیے، پوری دعا ہاتھوں کو اس حالت میں رکھ کر مانگتے ہیں. انہوں نے دعا کے وقت دعا کا قبلہ صحیح رکھا نہیں. یہ دعا کا قبلہ ہی نہیں. دعا کا قبلہ تو یہ ہے. ہمارے کتنے ساتھی ہیں پوری دعا میں یوں ہاتھ رگڑتے رہے، پوری دعا. انہوں نے دعا کا قبلہ صحیح رکھا؟ بالکل نہیں. پھر شکوہ کس بات کا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ہم نے مانگا کب ہے سلیقے سے؟ مانگنے کے وقت مانگنے والوں جیسی حالت تک تو بناتے نہیں. دنیا کا فقیر ہم سے اور آپ سے زیادہ سمجھدار ہے. جب وہ کسی سے مانگتا ہے تو کہتا صاحب کچھ دے دو. اپنا دامن پھیلا دیتا ہے، کاسے گدائی سیدھا رکھتا ہے، اور ہم ایسے مانگ رہے ہیں، ہم ایسے مانگ رہے ہیں. اور اللہ معاف فرمائے، ہم نے اپنی مسجدوں میں مندروں کی پرمپرا زندہ کرا. وہ توجہ سے اس بات کو سنیے گا. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے اس حالت کا. یہ تو کہیں اور کا تصور ہے نا. ہمارے کتنے بھائی جو ایسے کر کے دعا مانگتے ہیں. یہ میں الزام نہیں لگا رہا، آنکھوں دیکھی حقیقتیں آپ کو بتا رہا ہوں. اور آپ نے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا پوری دعا میں یہ حالت اسلامی حالت ہے ہی نہیں. اور ایسے دعا کرتے کرتے پھر ایسے کر دیتے ہیں. ابو داؤد کی صحیح حدیث کی بڑی خلاف ورزی ہو گئی. نبی نے فرمایا کہ دعا ہتھیلیوں کی طرف سے مانگو، ہتھیلی کی پشت کی طرف سے نہ مانگو. اور ایسے مانگتے مانگتے ہاتھ ایسے ہو گیا تو پھر یہ ہتھیلی عرش کی طرف ہو گئی. رکھیں گے خیال. دعا کا قبلہ عرش اللہ.
ویسے آپ ہیں بہت سمجھدار، اتنے بھولے نہیں ہیں، آپ اتنے سمجھدار ہیں کہ جب دعا پوری ہوتی ہے، دعا جب مکمل ہوتی ہے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں دعا ایسے مانگی، ایسے کرتے رہے، ایسے مانگی، اور جب دعا پوری ہوئی تو آپ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پیروں کے تلووں سے رگڑتے ہیں، نہیں رگڑتے؟ دعا سے فارغ ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں گھٹنوں سے رگڑتے ہیں؟ نہیں، سمجھدار آپ اس میں ہیں کہ دعا ایسے کر کے مانگی، ایسے کر کے، ایسے کر کے، ایسے کر کے، جب دعا پوری ہوتی ہے تو آپ اپنی دونوں ہتھیلیاں کہاں ملتے ہیں؟ چہرے پر۔ کیوں ملتے ہیں؟ ہے تو یہ سنت، نبی کی ہدایت کہ دعا سے فارغ ہو تو اپنی دونوں ہتھیلیاں چہرے پہ ملو، لیکن آپ کیوں ملتے ہیں؟ آپ کا تو میٹر ہی نہیں ملنے کا۔ آپ اگر ایسے کر کے دعا مانگتے تو عرش الہی کے انوار آپ کی ہتھیلیوں میں آتے، آپ ایسے کر کے دعا مانگتے تو عرش کی برکتیں آپ کے ہاتھوں میں آتی، پھر ان انوار الہی اور انوار عرش اور برکات عرش کو جو آپ کی ہتھیلیوں میں آئے ہیں، اب انہیں ملتے تو بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ دعا اگر ایسے کر کے مانگی تو ہتھیلیوں کا ملنا تو بے مقصد ہو گیا، دعا ایسے کر کے مانگی تو آپ کی ہتھیلیوں میں آیا کیا ہے جسے آپ یہاں مل رہے ہیں؟ چلیے آئندہ کبھی ملاقات ہوگی تو بخاری سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ ایسے کر کے مانگنے سے ہاتھوں میں آتا کیا ہے، سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ آج صرف اتنا اجمال یاد رکھو کہ عبادت کا قبلہ، زور سے بولو، اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، نماز کا قبلہ بیت اللہ، اور دعا کا قبلہ عرش اللہ۔ جب تک دعا مانگو تو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں فقیروں کی طرح، مانگنے والوں کی طرح اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھاؤ کہ کچھ مانگ رہے ہو۔ یہ ہتھیلیاں عرش کی طرف رہنی چاہیے کیونکہ دعا کا قبلہ عرش اللہ۔ ایک وعدہ کرو، مجھے بتاؤ کہ یہ سبق جو آپ نے سیکھا ہے دعا کے حوالے سے کہ دعا کا قبلہ عرش اللہ ہے، اس سبق کو آپ اپنے سینوں میں ہی چھپا کے رکھیں گے یا پوری بستی کے ایک ایک گھر تک یہ پیغام پہنچائیں گے، اس کی دعوت دیں گے، اس کی تبلیغ کریں گے؟ کتنی مسجدیں ہیں اس بستی میں؟ ساتھ ہر مسجد میں، اس بستی کی ہر مسجد میں یہ دعوت پہنچ جانی چاہیے، یہ سبق پہنچ جانا چاہیے۔ دعا کا قبلہ عرش اللہ ہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، سارے غلط ہیں۔ صحیح ہے، پتا چلے، دیکھنے والا دیکھ کے بتائے کہ ہاں کوئی پریشان ہے جو اپنے اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے۔ مانگنے والے ہاتھوں کی حالت ایسے کبھی نہیں رکھتے۔ اچھا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، ہم لوگوں نے بگاڑا ہے۔ ہم یہاں دو کرا رہے ہیں، ایسے دعا کرا رہے ہیں، ہم خود ایسے تو آپ نے سوچا ہوگا کہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہاتھ ایسے رکھے جائیں۔ ہم ہی نے بگاڑا ہے آپ کو، ایسے کر کے دعا ہم کرا رہے ہیں تو آپ نے سوچا کہ دعا کا ایک ادب ایسے بھی ہے کہ انگلیوں میں ڈال کے رکھی جائیں، کیونکہ حضرت یہ تو ایسے کرا رہے ہیں، اسی سے آپ بگڑ گئے۔ آج امت کے درمیان اصلاح اور تربیت کا عمل بالکل مفقود ہو چکا۔ آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں، آپ کو کوئی بتانے والا نہیں، آپ کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں، جو جیسا کر رہا ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، یہ سبق اگر میں نہ سناتا تو جتنے لوگ ہیں ہر ایک کی دعا کا انداز الگ ہوتا۔ کیا یہی اسلام ہے؟ فقیر ہیں، مانگنے کا طریقہ ایک ہونا چاہیے، سب کا الگ ملے گا۔ اب تو ایک کر لو گے طریقہ، ذرا قبلہ درست کیجئے، لیکن اس سے پہلے 1 منٹ مجھے آپ کا اور چاہیے، صرف 1 منٹ۔ آنکھوں کو بند کر لینا، زبان کو تالو سے لگا لینا، اور دنیا کی تمام چیزوں سے ہٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور یہ یقین بناؤ کہ اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں، میرے دل میں سما رہی ہیں، میرا دل بطور شکرانے کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دل کی گندگی دور ہو رہی ہے اور دل بطور شکرانے کی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اللہ۔